ان کو اسکول کے لیے روانہ کر کے شمیم نے ان کے لیے ناشتہ بنوایا. ناشتے کے بعد پروفیسر صاحب نے شالامار باغ سیر کا پروگرام بنایا. 10 بجے نکلے تھے. دوپہر کے کھانے کی تیاری کی وجہ سے شمیم نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی. شالامار باغ کے بعد کچھ دیر 1 بجے تک وہ گھر واپس آ چکے تھے. بچے اسکول سے اور عبدالرحیم دفتر سے آ گئے تو کھانا لگا دیا گیا تھا. کھانا کھا کر وہ تینوں آرام کرنے چلے گئے کیونکہ شام 4 بجے انہوں نے واپسی کے لیے نکلنا تھا. 4 بجے وہ نکلنے کے لیے تیار تھے. شمیم نے جانے سے پہلے شہناز کو ایک چھوٹی سی ڈبیا دی اور اس نے پوچھا اس میں کیا ہے پھوپھو؟ کھول کر دیکھو. میں پچھلے دنوں جیلر کے پاس گئی تھی, وہاں دیکھا تو پسند آیا, تمہارے لیے لے لیا. اس نے کھول کر دیکھا. یہ سونے کا چکور لاکٹ تھا جس پر انتہائی باریک حروف میں اسماء ربانی لکھے تھے. وہ خوش ہو گئی تھی. تھینک یو پھوپھو, کتنا خوبصورت ہے. پسند آیا نا؟ بہت زیادہ. اس نے ایک بار پھر گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا. فوراً لاکڑ اپنے گلے میں پڑی سونے کی نازک سی زنجیر میں ڈال لیا تھا. امی نے اسے خبردار کیا, اسے غسلخانے میں لے کر مت جانا, بے حرمتی ہوگی. جی امی, میں خیال رکھوں گی. لاہور کے مصروف ٹریفک میں پروفیسر صاحب نے ڈرائیونگ کی اور موٹر وے پر آ کر ڈرائیونگ اس کے حوالے کر دی. 2 گھنٹے تک اس نے پورے اعتماد سے بے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کی تھی. اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ رات 8 بجے راولپنڈی میں داخل ہو رہے تھے. پروفیسر صاحب نے ایک ریسٹورینٹ سے ڈنر پیک کروایا کیونکہ نہ تو اتنا وقت تھا نہ ہی اتنی ہمت کے گھر جا کر کھانا تیار کرتے. امتحانات سے فارغ ہو کر اس نے روبینہ نفیس کے ادارے میں رضاکار کے طور پر کام شروع کر دیا تھا. نئے سیمسٹر کے آغاز تک وہ صبح 10 بجے جاتی تھی اور دوپہر 3 بجے تک واپس گھر آ جاتی تھی. ادارے کی جانب سے اسے آنے جانے کے لیے گاڑی کی سہولت ملی ہوئی تھی. وہ چاہتی تو لنچ بھی ادارے میں ہی کر سکتی تھی, مگر کھانا وہ گھر آ کر ہی کھاتی تھی. ادارے میں وہ جمع ہونے والی رپورٹوں کے نفسیاتی تجزیے کرنے والی ٹیم میں شامل تھی. اسے ان رپورٹس کو ایک مربوط رپورٹ کی صورت میں ڈھالنا ہوتا تھا. وہ بے خوش تھی کہ تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے گراں قدر تجربہ حاصل ہو رہا تھا. یونیورسٹی میں نئے سیمسٹر کے بعد اس نے ادارے کے لیے جانے کا وقت بدل دیا تھا. وہ اب شام کو 4 سے 6 بجے تک وہاں ہوتی تھی. یونیورسٹی سے گھر آ کر وہ کھانا کھاتی اور ذرا دیر آرام کرتی تھی. پھر پروفیسر صاحب اسے اسٹاپ تک چھوڑنے جاتے تھے جہاں سے اسے ادارے کی گاڑی آ کر لے جاتی تھی. 6 بجے وہ واپس آتی تھی. گاڑی اسے گھر تک چھوڑتی تھی. رات کا کھانا وہی بناتی تھی. تھکی ہاری آنے کے باوجود اس نے ماں کو یہ ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا. اسلام آباد کی شدید سردی اب روبہ زوال تھی. کئی مہینے گزرنے کے بعد اسے کسی قدر اطمینان محسوس ہونے لگا تھا. لاہور سے آنے کے بعد ظاہر کی طرف سے کوئی شرارت دیکھنے میں نہیں آئی تھی. اس کا خیال تھا کہ ظاہر نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے, مگر روبینہ نفیس کا خیال مختلف تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ شہناز کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے بہت سادگی سے اسے سمجھایا, شیطان کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا, اور خاص طور سے ایسے لوگوں کا آخر تک پیچھا کرتا ہے جن کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو جائیں. بزرگان دین زندگی کے آخری لمحے تک شیطان کے دھوکوں سے بچنے کی صحیح کیا کرتے تھے اور اس معاملے میں بہت ڈرتے تھے. شہناز ڈر گئی تھی. پھر میں کیا کروں؟ جو کر رہی ہو, کئی مہینے سے اس کی طرف سے کوئی وار نہ ہونے کا مطلب یہی ہے. اس کو موقع ہی نہیں ملا ہے. میں ساری عمر اس سے کیسے بچوں گی؟ شہناز فکر مند تھی. آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی. تم اس بات پر یقین رکھو کہ جب تک خدا کی طرف سے تمہارا وقت نہیں آئے گا کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ظاہر کیا, شیطان بھی خدا کی قدرت سے بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے ظاہر کو اپنے ذہن سے نکال کر اس راستے پر چلو جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے. دیکھو جیسے گلے سے بچھڑ جانے والی بھیڑ ہی بھیڑیوں کا شکار ہوتی ہے, اسی طرح خدا کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. پھر یا تو وہ اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے یا پریشانی میں پھنس جاتا ہے. اس لیے انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ صراط مستقیم پر رہے. یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے راہ نجات ہے, کیونکہ شیطان تو اصل میں انسان کا بیری ہے. شہناز روبینہ نفیس کی باتیں سن کر سکون محسوس کرنے لگی تھی. اس کا متزلزل ایمان مستحکم ہونے لگا تھا. روبینہ نے اسے غور سے دیکھا. پریشان ہونا بیکار ہے, کیونکہ پریشان ہونا اس کا حل نہیں ہے. حل تمہارے پاس ہے, بس اس پر کاربند رہو. ادارے میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کی ملاقات روبینہ نفیس سے ہوتی تھی. ان سے بات کر کے شہناز اچھا محسوس کرتی تھی. ایک روز وہ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ روبینہ نفیس نے اس کے کمرے میں جھانکا. کیا ہو رہا, جا رہی ہو کیا؟ جی آئیے, شہناز بولی. کوئی خاص بات؟ کوئی خاص بات؟ ہاں ذرا خاص ہے. روبینہ اندر آ گئی تھی. میں گل بابا صاحب کی طرف جا رہی ہوں, کیا تم چلو گی؟ میری خوش قسمتی. وہ خوش ہوئی تھی, مگر پھر اسے خیال آیا پہلے امی ابو سے پوچھنا ہوگا. تم پوچھ کر رات کو کنفرم کر دینا. وہ بولی. کل اتوار ہے, میں صبح نکلوں گی, دوپہر تک واپس آنا ہے. میں ضرور بتا دوں گی, اس نے کہا. رات کھانے کے وقت اس نے امی ابو سے بات کی. پروفیسر نے اجازت دے دی. میری طرف سے اجازت ہے, مگر اپنی امی سے پوچھ. کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد امی نے بھی اجازت دے دی. وہ خوش ہو کر فون کی طرف لپکی. اس نے روبینہ نفیس کا نمبر ملایا. میں بھی چل رہی ہوں. سلام کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں کہا, گڈ,
میں تمہیں گھر سے پک کر لوں گی. کتنے بجے آؤں؟ یاد رکھو 12 بجے تک ہم نے وہاں پہنچ جانا ہے اور 2 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ 9:30 بجے آ جائیے گا. پھر چائے کا 1 کپ ہمارے ہاں لیجیے گا. ٹھیک ہے. روبینہ نفیس مان گئی. اس نے جا کر جلدی سے امی ابو سے کہا کل میڈم ہمارے گھر آئیں گی. میں نے انہیں چائے کی دعوت دی ہے. بیٹا آپ انہیں ناشتے کا کہتی. امی نے اسے سرزنش کی. سوری امی، خیال نہیں رہا تھا. اس نے ندامت سے کہا. اگلے روز روبینہ نفیس اپنے ڈرائیور سمیت ٹھیک 9:30 بجے ان کے گھر کے دروازے پر تھی. شہناز انہیں اندر لائی. امی ابو سے ملوایا. چائے تیار تھی اور شہناز بھی تیار تھی، اس لیے 9:45 بجے روانہ ہو گئے تھے. راستے میں روبینہ نفیس اسے بابا صاحب کے بارے میں بتاتی رہی. ان کی باتوں میں اور خوبصورت مناظر دیکھنے کے بعد اسے راستے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. پتریات کی چیئر اور لفٹس دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں. فروری کے آخر میں ہی برف باری ہوئی تھی، اس لیے ہر طرف تازہ برف بکھری ہوئی تھی. بابا صاحب انہیں اپنے مکان کے سامنے والے حصے میں ٹہلتے مل گئے تھے. انہوں نے روبینہ اور شہناز کے سلام کا جواب دے کر کہا یہ یقیناً شہناز ہے. روبینہ نفیس حیران رہ گئی تھی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ مسکرائے. یہ اندازہ تھا. میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم اکیلی نہیں آؤ گی. آؤ اندر آؤ. ابھی تو اتنی سردی نہیں ہے، مگر جلد ہوائیں چلنے لگیں گی، پھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی. بابا صاحب نے ان کے لیے خاصا لنچ بنوایا تھا. گوشت میں چکور اور مچھلی تھی، نمکین چاول تھے اور گاجر کا حلوہ تھا. کھانے کے بعد بابا صاحب نے انہیں اپنا اسٹڈی روم دکھایا. یہ بنگلے کے وسیع تہھانے میں تھا اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور رسائل تھے. وہاں پر ایک عدد جدید قسم کا کمپیوٹر تمام تر لوازمات کے ساتھ موجود تھا. اس کی مدد سے بابا صاحب ساری دنیا سے رابطہ رکھتے تھے. 2 بجے جب وہ چائے پی کر جانے لگی تو بابا صاحب نے شہناز سے کہا تھا میری بچی، تم ان لوگوں میں سے ہو جن میں فطری طور پر راست بازی موجود ہوتی ہے. شیطان ایسے لوگوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتا ہے. ابھی تم پر آزمائش آئے گی. اگر تم ثابت قدم رہیں تو اللہ اپنا فضل کرے گا. بس اب تم دونوں جاؤ، رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا. جی بابا صاحب، روبینہ بولی. پھر جب وہ روانہ ہوئے تو روبینہ نفیس نے ڈرائیور سے کہا ذرا تیز چلاؤ، تاریکی ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے. جی میڈم، ڈرائیور نے کہا اور اس پہاڑی سڑک پر ممکنہ حد تک تیزی سے کار چلانے لگا تھا. ابھی وہ اسلام آباد سے دور تھے کہ آسمان پر سیاہ بدلیاں چھانے لگی اور ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے. یہ موسم غیر متوقع تھا کیونکہ صبح روانگی سے پہلے روبینہ نے موسم کی رپورٹ ٹی وی پر دیکھی تھی. اس کے مطابق آج موسم صاف رہنے کا امکان تھا اور یہاں آثار طوفان کے تھے. روبینہ تشویش سے تاریک ہوتے ماحول کو دیکھ رہی تھی. انہیں بابا صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں، اور اس وقت کچھ رات جیسا ماحول ہو گیا تھا. ڈرائیور تیز چلو، روبینہ نے حکم دیا. اس نے جواب دیا میڈم اس وقت اس سے زیادہ تیز چلنا خطرناک ہو سکتا ہے. طاقتور ٹویوٹا کار پہلے ہی تقریباً 80-90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی. ہائی وے چوڑی ہونے کے باوجود یہ رفتار خاصی زیادہ تھی. مان جیسے آسمان پھٹ پڑا تھا. ایسی تیز بارش ہونے لگی کہ سامنے 10 گز کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ڈرائیور کو مجبوراً رفتار اور آہستہ کرنا پڑی تھی. بارش کے ساتھ کڑک اور گرج کے ساتھ بجلی چمکنے لگی تھی. ایک زوردار جھماکہ ہوا. بجلی اوپر کہیں پہاڑ پر گری تھی. انہوں نے چند لمحے کو شعلے اٹھتے دیکھے، پھر بارش نے شعلے بجھا دیے. روبینہ نفیس تشویشناک نظروں سے بارش دیکھ رہی تھی. پہلی دفعہ بجلی گرنے کے بعد چند سیکنڈ بعد دوبارہ دھماکہ ہوا تھا. بجلی اس بار ہائی وے سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر گری تھی. خدا خیر کرے، شہناز نے گھبرا کر کہا تھا. بے اختیار وہ اسماعیل ربانی پڑھنے لگی تھی. تیسری بار بجلی ان کی کار سے چند گز دور ہائی وے کے کنارے آگے ایک درخت پر گری تھی. بجلی کی شدت نے لمحے بھر میں درخت کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا. دھماکے سے کار لہرائی تھی لیکن مشاق ڈرائیور نے اسے قابو کر لیا تھا. خوش قسمتی سے ہائی وے اس وقت سنسان تھی، ورنہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا. کار کی رفتار بڑھاؤ، روبینہ نفیس نے تیز لہجے میں کہا. بادل نخواستہ ڈرائیور نے رفتار تیز کی. اس نے ہیڈ لائٹس پوری طرح روشن کر دی تھی. اس کے باوجود 10 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس کے پاس کسی حادثے سے بچنے کے لیے صرف 2 سیکنڈ تھے. روبینہ نفیس عقبی شیشے سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. انہوں نے آسمان پر ایک لہر بنتی دیکھی جو تیزی سے ان کی کار کی طرف لپک رہی تھی. دائیں طرف کرو، انہوں نے چلا کر کہا. تابعدار ڈرائیور نے بے ساختہ کار دائیں طرف کاٹی تھی اور اسی وجہ سے وہ بچ گئے تھے. بجلی عین اس جگہ گری جہاں ایک ثانیے پہلے کار تھی. بارش کے پانی سے تر روڈ پر چنگاریوں نے کار کا تعاقب کیا تھا. شہناز کے منہ سے چیخ نکلی تھی. اب وہ بلند آواز سے اسماعیل ربانی پڑھ رہی تھی اور روبینہ نفیس کل اعوذ برب الناس کا ورد کر رہی تھی. خود ڈرائیور درود شریف پڑھ رہا تھا. روبینہ نفیس ایک بار پھر آسمان کی طرف نگران تھی جہاں بجلیوں کا ایک ہولناک جال سا بن رہا تھا اور یہ جال جیسے سمٹ رہا تھا. اس کی چمک اور انداز عجیب تھا. گرج چمک اور بجلی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر انہوں نے ساری زندگی میں اس طرح کی بجلی نہیں دیکھی تھی. اب بجلی نے ایک تیر کی شکل اختیار کر لی تھی اور پھر جیسے یہ تیر روشنی کی رفتار سے ان کی کار کی طرف لپکا. رفتار تیز کرو،
وہ چیخی۔ بجلی کے اس تیر کا حجم اتنا زیادہ تھا کہ کار دائیں بائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ڈرائیور نے ٹاپ گیئر میں ایکسیلیٹر پوری طرح دبا دیا۔ کار نے کنسی بھری اور گولی کی طرح چکنی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ بجلی کو پاس آتے دیکھ کر روبینہ نفیس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بے سختر کے منہ سے نکلا تھا، اللہ رحم۔ اس لمحے عقب میں دھماکہ ہوا، سارا ماحول جیسے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک لمحے کو روبینہ اور شناز کو یوں لگا جیسے وہ آگ میں گر گئی ہوں۔ دھماکے کی شدت نے کار کے ایک ایک پرزے کو جھنجھوڑ دیا تھا، مگر کسی معجزے کے تحت وہ نہ صرف دوڑتی رہی بلکہ بے قابو ہو کر ہائی وے سے اتری بھی نہیں تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے لوگوں نے کار کے عقب میں بجلی کے تیر کو گرتے دیکھا تھا۔ اس سے شعلہ بلند ہوا، کار اس میں غائب ہو گئی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ کار کے پرزے اڑ گئے ہوں گے، مگر اگلے ہی لمحے کار صحیح سلامت شعلوں سے برآمد ہوئی تھی۔ حالانکہ دھماکہ اتنی شدت کا تھا کہ اس نے ہائی وے کے اس حصے میں گڑا کر دیا تھا۔ لوگوں کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا تھا۔ بے شک بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر جیسے ہی شعلہ معدوم ہوا، اس سے ایک بھنور سا نکلا اور اس نے اوپر جا کر بادلوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ بادل پھٹتے چلے گئے اور مغرب میں غروب ہونے والا سورج نظر آنے لگا۔ پہلے تو روبینہ کو اپنے بچ جانے کا یقین ہی نہیں آیا تھا، اور جب آیا تو بے سختہ کار میں ہی سجدے میں گر گئی۔ پھر انہوں نے شہناز کو دیکھا جو اب تک سر گھٹنوں سے لگائے بلند آواز میں اسماء ربانی کا ورد کر رہی تھی۔ وہ جیسے بے خودی کی کیفیت میں تھی۔ روبینہ نفیس کے جھنجھوڑنے پر اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے پوچھا، ہم بچ گئے؟ ہاں، اللہ نے ہمیں بچا لیا، روبینہ یقین سے بولی، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روبینہ سے چمٹ گئی۔ ابھی میں نے ظاہر کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہا تھا آج بھی تم بچ گئی، لیکن میرے اگلے وار سے نہیں بچ سکو گی۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے پیار سے شہناز کو تسلی دی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور کنارے پر کار روک کر سر اسٹیئرنگ پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ اس کے اعصاب لرز گئے تھے۔ روبینہ نے اتر کر اسے دیکھا۔ اس دوران میں لوگ پاس آنے لگے تھے۔ کسی قسم کے سوال جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈرائیور کو اگوی نشست پر بٹھایا اور خود تیزی ڈرائیو کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شہناز کے ماسٹر کے فائنل پیپرز اب پاس ہی تھے۔ اکثر اس سے یونیورسٹی دیر ہو جاتی تھی۔ لائبریری میں نوٹس بناتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر اسے گھر جاتے جاتے 4:30 بج جاتے تھے۔ لائبریری میں طاہر سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ شہناز کو اس سے کنسیت سی ہو گئی تھی۔ اسے محبت کا نام تو نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر لگاؤ کہا جا سکتا ہے۔ طاہر بھی اپنے فائنل ایگزامز کی وجہ سے بے حد مصروف تھا۔ سارے ہی طلباء و طالبات بے حد مصروف تھے۔ شہناز نے امتحانات کے لیے ذہن جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی شہناز بعض کتابوں سے نوٹس بنانے کے لیے لائبریری میں موجود تھی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ چونکی جب طاہر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے ایک برگر اور کوک کارٹن اس کے سامنے رکھے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس لیے امید ہے کہ اس جسارت کا برا نہیں منائیں گی۔ شہناز چونکی، میرے خدا 3:30 بج گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بولی، پھر مسکرائی، میں نے آپ کی جسارت کا برا نہیں مانا کیونکہ میں واقعی بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ ان کے لیے شکریہ۔ اس نے برگر اٹھایا اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ پوائنٹس بھی اتارتی جا رہی تھی۔ ذرا سا کام رہ گیا تھا، اس نے سوچا کھاتے ہوئے مکمل کر لے۔ کھاتے ہوئے ایک بار اس نے طاہر کی طرف دیکھا، وہ سیٹ پر نہیں تھا، نہ جانے کب چلا گیا تھا۔ اس نے برگر کھا کر کوک کارٹن کھولا، فائنل نوٹس اتارے اور کتاب بند کر کے لائبریرین کے حوالے کر دی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹی، باہر آ کر برگر کا پیک اور ٹین ڈسٹ بین میں ڈالا، اور ان دنوں دیر سے جانے کی وجہ سے اسے بس میں جانا پڑتا تھا کیونکہ ابو تو 2 بجے ہی اپنے کالج سے نکل جاتے تھے اور وہ 4 بجے کے آس پاس تک گھر پہنچتی۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ اسے چکر سا آ گیا۔ ایک لمحے کو زمین و آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گئے تھے۔ اگر وہ پاس سی لائٹ پل کا سہارا نہ لیتی تو گر پڑتی۔ جب ذرا حواس قابو میں آئے تو اس نے خوفزدہ ہو کر سوچا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اسے لازمی طور پر ظاہر کا خیال آنا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس پر ایسے حملے کر چکا تھا۔ اتنا ہی سوچ کر اس کا ذہن دوبارہ چکرانے لگا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت اسے پاس ہی ایک آواز سنائی تھی، کیا ہوا مس شہناز، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے بمشکل سر اوپر کیا تھا۔ پاس رکی کار سے طاہر جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ طاہر نہیں ظاہر کا چہرہ ہے۔ وہ دور رہو، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر طاہر کار سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے شہناز کا بازو جھنجھوڑا۔ چھوڑو مجھے، اس سے مزاحمت کی۔ اس وقت یونیورسٹی میں ہو کا عالم ہو چکا تھا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ طاہر نے بددقت اسے کار میں بٹھایا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی وہ چھوڑ دو کی گردان کر رہی تھی، مگر کار کی نشست پر بیٹھتے ہی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے پناہ نقاہت محسوس کرنے لگی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس عالم میں بھی اس کے کان ساری آوازیں سن رہے تھے۔ طاہر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، اسے اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر تھی۔ اسے اپنے جسمانی افعال پر اختیار نہیں رہا تھا۔ طاہر اسے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا، کیونکہ اسے شہناز کا گھر نہیں معلوم تھا۔ وہ اب خاموش تھی۔ شہناز کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ منظر بدستور اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ طاہر ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور کار کہیں جا رہی ہے۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ طاہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسکرین کے سامنے سے منظر بے تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ رفتار سے کار چلا رہا تھا۔
شہناز نے اس بار چلا کر کہا، گاڑی روکو۔ طاہر نے مڑے بغیر کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی گراہٹ تھی کہ شہناز کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ طاہر کی آواز نہیں تھی، یہ تو ظاہر کی آواز تھی۔ اس نے بالکل ظاہر کے سے انداز میں کہا تھا، خاموش رہو۔ وہ سیٹ پر سیدھی ہوئی۔ اس نے عقبی آئینے میں طاہر کی صورت دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی شعلے سے لپک رہے تھے جیسے ظاہر کی آنکھوں میں چمکا کرتے تھے۔ اسے زور سے چکر آیا۔ اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ خاصی دیر بعد ذہن قابو میں آیا تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ کون ہو تم؟ نہیں، آپ کیا نا تم نے سوال، مجھے پہچانا نہیں؟ تم ظاہر ہو؟ شہناز نے یقین سے کہا تھا۔ ہاں میں ظاہر ہوں، کم سے کم اس وقت ظاہر ہوں۔ شہناز نے دیکھا اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو طاہر نے اس سے لائبریری میں ملتے وقت پہنا تھا۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا سر کیوں چکرانے لگا تھا، اس کی طبیعت کیوں بگڑ رہی تھی۔ تم نے برگر یا کوک میں کچھ ملایا تھا؟ ہاں، اسی وجہ سے تم میرے قابو میں آئی، ورنہ وہی ویچ شروع کر دیتی تو میں پھر ناکام ہو جاتا۔ اسماء ربانی، شہناز نے دل میں کہا، لیکن جب اس نے اس کا وید کرنے کی کوشش کی تو اسے تعجب ہوا کہ اس کے ذہن میں ایک بھی اسماء ربانی نہیں تھا۔ وہ جیسے سب بھول گئی تھی۔ ظاہر کی آنکھیں اس پر مرکوز تھی۔ اس نے ہلکا کہکا لگایا، میں نے تمہیں جو چیز پلائی ہے اس کے اثر سے تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ یاد کرو، تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا۔ تم کیا کرو گے؟ اس نے اسماء ربانی یاد کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اسے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں وہی کروں گا جس کا خواب میں نے دکھایا تھا، وہ شیطانی لہجے میں بولا۔ بس اب چپ رہو، ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ کار اس وقت ایک ویران راستے سے گزر رہی تھی جس کے دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ اس نے بے بسی سے دیکھا، اتنی رفتار سے چلتی کار سے کودنے کا مطلب تھا خودکشی۔ اس کے باوجود اس نے دروازے کا ہینڈل گھمانا چاہا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ دروازہ بند ہے۔ وہ ہینڈل گھمانے سے بھی نہیں کھل رہا تھا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، ظاہر نے مڑے بغیر کہا۔ جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو یہ خود بخود کھل جائے گا۔ وہ خانسی ہونے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بولا۔ میرا کچھ بگاڑنا ممکن نہیں ہے۔ تم نے دیکھا اس عورت اس بڈھے کے ہوتے ہوئے میں نے تمہیں کتنے آرام سے حاصل کر لیا۔ کیا تم شیطان ہو؟ چپ، استاد موزم کا نام ادب سے لو، وہ گرجا۔ یک لحظ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ مارے خوف کے شہناز پر غشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ نشست پر گر گئی، مگر حواس اس حد تک کام کر رہے تھے کہ وہ ارد گرد کی آوازیں سن رہی تھی اور اس کا جسم ان دھچکوں کو محسوس کر رہا تھا جو کار کے کسی کچے راستے سے گزرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ ظاہر نے اس کچے راستے پر بھی رفتار کم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پھر ایک شدید دھچکے سے کار روکی تھی۔ وہ نشست سے آگے ہلا میں گرتے گرتے بچی تھی۔ پھر ایک دھماکے سے کار کا اگلا دروازہ کھلا اور اس سے بھی زیادہ آواز سے بند ہوا تھا۔ مارے دہشت کے وہ اپنی جگہ سکڑنے لگی، مگر اس طرح کہ وہ ظاہر سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے اسی انداز میں عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور شہناز کو بالوں سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ اس ظالمانہ طریقے پر وہ چلا اٹھی تھی، مگر ظاہر پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ خوف نے اس کے حواس بحال کر دیے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، اس نے چلا کر کہا۔ ظاہر اس کی چیخو پکار اور راہ میں آنے والی جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچے لیے جا رہا تھا۔ جھاڑیاں مڑ مڑ کر اس سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے چہرے اور کھلے بازو پر خراشی آ رہی تھی۔ اس کی چادر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، اب وہ صرف شلوار قمیض میں تھی۔ بال کھینچنے سے اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا اور اس لیے اسے ارد گرد کا کوئی منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس یہ احساس تھا جیسے ظاہر سے کسی جنگل میں لے آیا ہو جہاں اسے اس کے شیطانی عزائم سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ظاہر کے ارادے یاد آتے ہی اس کے بدن میں تھرتھری سی پھوٹ گئی۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ ظاہر کے سامنے اتنی بے بس تھی جیسے تند ہوا کی زد میں آیا حقیر پتا ہوتا ہے۔ 2-3 بار اس نے راہ میں آنے والی شاہیں پکڑ کر خود کو روکنا چاہا۔ اس پر ظاہر نے اس کے بال اتنی قوت سے کھینچے کہ اسے جھاڑی چھوڑنا ہی پڑی تھی۔ ظاہر اسے بلندی کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہر جھاڑیاں ختم ہوئیں اور کوئی کھلی جگہ آئی تھی۔ بالوں پر بوجھ کم ہوا تو اس نے جگہ دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ چھوٹا سا کھلا میدان تھا جس کے وسط میں شاید جھونپڑا تھا۔ جلد اس کی تصدیق ہوگی۔ جب ظاہر نے لات مار کر جھونپڑے کا دروازہ کھولا، اسے کھینچتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے شہناز کو دھکیل کر فرش پر گرا دیا۔ اس نے پہلی بار ظاہر کو سامنے سے دیکھا تھا۔ اس کے خد و خال مسخ ہو کر عجیب شیطانی تاثر دے رہے تھے۔ اس کی مکروہ خواہشات اس کی مسکراہٹ سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، آج میں اپنی آرزو کو حقیقت کا رنگ دوں گا۔ ہرگز نہیں، شہناز نے پیچھے سرکتے ہوئے کہا۔ ظاہر نے ہیبت ناک کہکا لگایا تھا۔ کیوں؟ مجھے کون روکے گا؟ اس نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دی۔ اس کا جسم ظاہر ہونے لگا۔ شہناز کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ اس کو وہ حرص و ہوس کا پتلا بنا تھا۔ پھر جب وہ شہناز کی طرف بڑھا تو اس نے جان لیا کہ وہ گھڑی آ گئی تھی جس سے وہ ڈرتی تھی، جو اسے خوابوں میں ڈراتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسماء ربانی یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یادداشت میں ایک نام بھی نہیں ابھرا تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے تک وہ ایک سانس میں سارے نام دہرا سکتی تھی اور اب ایک نام یاد نہیں تھا۔ اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے دل میں خدا سے دعا کی، میری عصمت محفوظ رکھنا۔ وہ گڑگڑائی تھی، اس لمحے ظاہر کا ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرایا۔ اس نے حیوانی گراہٹ کے ساتھ شہناز کے لباس کی آستین شانے سے نوچ لی، پھر اسے فضا میں بلند کر کے فاتحانہ کہکا لگایا تھا۔ شہناز شرم اور غصے سے چیخی۔ اس نے اپنا اریاں ہونے والا شانہ چھپانے کی کوشش کی، مگر ظاہر نے لات مار کو اسے چت کر دیا۔ اس بار اس کا ہاتھ شہناز کے گریبان کی طرف بڑھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی۔ اسی وقت وہی اسے بچا سکتا تھا۔ ظاہر نے اس کا گریبان پکڑا
اور پھر اس نے اتنی لرزہ خیز چیخ ماری کہ شہناز اچھل پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ ظاہر کی حالت عجیب ہو رہی تھی، چہرے پر رنگ بدل رہے تھے، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی اور جسم یوں تھرتھرا رہا تھا جیسے اس نے بجلی کا ننگا تار پکڑ لیا ہو۔ اس پر بے بسی اور بیچارگی کی ایسی کیفیت آ رہی تھی کہ چند لمحے پہلے اس کی تکبر اور غرور سے لبریز شخصیت کا تصور بھی محال تھا۔ پہلی چیخ کے بعد اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکلتی جا رہی تھی اور ہمیں عجیب حیوانی تاثر تھا۔ شہناز نے اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو اس کی نظر اپنی سونے کی زنجیر میں پڑے اسماعیل ربانی کے لاکٹ پر پڑی، جو ظاہر کے ہاتھ میں کپڑے کے ساتھ دبا تھا۔ وہ خود بھی ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی کوشش ناکام تھی۔ وہ اپنی مٹھی میں دبے لاکٹ کو نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ اسی لمحے شہناز سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے نفرت سے ظاہر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ جیسے چٹک رہا تھا۔ شیطان، شہناز نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھی میرے خدا کی طاقت ابن ابلیس۔ اس نے ظاہر کی مٹھی اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی تھی تاکہ وہ اپنی مٹھی نہ کھول سکے اور اس کوشش میں اب اسماعیل ربانی کا لاکٹ نہ نکلنے پائے۔ ظاہر نے بری طرح جھٹکے لیتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، یہ میری مٹھی سے نکال دو ورنہ میں جل جاؤں گا۔ تیرے جیسے شیطان کا جل جانا ہی مناسب ہے۔ شہناز نے پوری قوت سے اس کی مٹھی دبا لی۔ اس لمحے سے محسوس ہوا کہ اسے بھی اسماعیل ربانی یاد ہیں۔ اسے پڑھنا چاہا اور یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل گئی کہ اس کے منہ سے اللہ کے پاک نام روانی سے نکل رہے تھے۔ اس نے بلند آواز سے اسماعیل ربانی کا ورد شروع کیا تو ظاہر یوں چلانے لگا جیسے اسے کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اب وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ پھر روشنی کا ایک شدید جھماکا ہوا اور ظاہر کا وجود بے حد تیز روشنیوں میں بدلنے لگا جیسے اسے آگ چاٹ رہی ہو۔ اس کے جسم میں جھماکے سے ہونے لگے آخری جھماکا اتنا شدید تھا کہ شہناز بھی اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ طاہر کو یوں لگا جیسے وہ گہرے پانی سے اوپر کی طرف ابھر رہا ہو۔ پھر اسے جھرجھری سی آئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ جتنا اپنی حالت دیکھ کر حیران ہوا تھا اس سے زیادہ شہناز کو پاس پڑے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پھر اسے اپنی برہنہ حالت کا احساس ہوا تو اس نے بکھلا کر اپنے کپڑے تلاش کیے جو اسے پاس ہی مل گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے۔ اسی دوران میں وہ جھوپڑی کا جائزہ لیتا رہا۔ باہر نیند تاریکی چھا رہی تھی۔ جھونپڑی کی ایک دیوار پر مشعل جل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ اسے یاد تھا کہ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ پھر اسے حاجت محسوس ہوئی اور وہ واش روم کی طرف گیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر وہ اور شہناز یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے شہناز کی حالت کا جائزہ لیا اور کام کیا تھا۔ اس کی قمیض کا ایک شانہ نچا ہوا تھا اور گریبان بھی بے ترتیب تھا۔ کیا اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا؟ نہیں، اس نے گھبرا کر سوچا، وہ تو شہناز سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ مگر کوئی اسے اس حالت میں یہاں شہناز کے ساتھ دیکھ لیتا تو کبھی اس کی بے گناہی تسلیم نہ کرتا۔ کپڑے پہنتے ہوئے اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں جلن کا احساس محسوس کیا۔ اس نے ہتھیلی دیکھی جس پر جلنے جیسا سرخ نشان تھا۔ یہ نشان کیسے بنا؟ وہ اس سے بھی ناواقف تھا۔ پھر اس نے شہناز کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کی اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتا رہا کہ نہ جانے ہوش میں آنے پر اس کا رد عمل کیا ہو، اور اس کی کوشش رنگ لائی۔ شہناز ہوش میں آنے لگی تھی۔ اس کے حواس بحال ہونے میں 2-3 منٹ لگے تھے۔ پھر جیسے اس کی نظر طاہر پر پڑی وہ اپنی جگہ سمٹ گئی۔ میرے پاس مت آنا، مجھے چھونا مت۔ بائی گاڈ، میں نے تمہیں نہیں چھوا، طاہر پریشانی سے بولا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم یہاں کیسے آئے۔ شہناز نے اسے غور سے دیکھا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم ظاہر ہو۔ ظاہر؟ کون ظاہر؟ میں طاہر ہوں، غور سے دیکھو مجھے۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے بلند آواز سے اسماعیل ربانی پڑھنے لگی تھی۔ طاہر نے حیرانی سے کہا، تم اللہ کے مقدس نام کیوں دہرا رہی ہو؟ میں انسان ہوں، کوئی جن بھوت نہیں ہوں۔ شہناز کو جھٹکا سے لگا تھا۔ اس بار اس نے غور سے دیکھا۔ اس میں ظاہر کی کوئی علامت نہیں تھی، نہ آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک اور نہ چہرے پر شیطانی تاثرات۔ وہ طاہر لگ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں اسماعیل ربانی آتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ کہو تو سنا دوں۔ ہاں سنا دو۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ طاہر نے اعوذ باللہ و بسم اللہ کے بعد اسے سارے اسماعیل ربانی سنا دیے۔ شہناز کو یقین آیا تو وہ اٹھ کر اسے لپٹ گئی۔ خدا کا شکر ہے، وہ شیطان فنا ہو گیا۔ کون شیطان؟ طاہر نے اسے خود سے الگ کیا۔ ظاہر وہ ایک شیطان ہے۔ ظاہر کون ہے؟ ابھی تم نے اس کا نام لیا تھا اور مجھ پر شبہ کیا تھا کہ میں ظاہر ہوں۔ وہ بالکل تمہارا ہم شکل ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، وہ ابلیس کے چیلوں میں سے ہے۔ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شہناز کی نگاہیں جھک گئی تھیں اور شاید اس کام کے لیے اس نے آپ کو اعلیٰ کار بنایا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے لائبریری میں مجھے برگر اور کوک کا ٹن لا کر دیا تھا؟ مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ طاہر کے لہجے میں سچائی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب ہوش آیا تو میرا مطلب ہے اسے بتایا نہیں جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بھی اس کی شیطانیت کا نشانہ بنے تھے۔ ہم ہیں کہاں؟ طاہر نے باہر جھانکا۔ میرے خدا، یہ کیا ہے؟ نیچے آپ کی کار کھڑی ہے، وہ مجھے اسی میں لایا تھا۔ میں راستے میں آپ کو ساری بات بتاتی چلوں گی۔ شہناز پریشان لہجے میں بولی، پتہ نہیں امی ابو کا کیا حال ہوگا، میں آپ کو گھر ڈراپ کروں گا۔ طاہر نے اسے تسلی دی۔ ہزار مشکلوں کے ساتھ جھاڑیوں سے الجھتے وہ نیچے اترے تو کار کے پاس آ کر انہیں موبائل فون کی بیل سنائی دی۔ شہناز کار کی طرف لپکی۔ پروفیسر صاحب نے اسے
چند ہفتے پہلے ہی موبائل دلوایا تھا تاکہ اسے گھر آنے میں دیر سویر ہو جائے تو وہ فون کر کے ماں کو بتا سکے۔ اس نے کال ریسیو کی۔ حسب وقت دوسری طرف سے پروفیسر صاحب تھے۔ شہناز کہاں ہو تم؟ وہ بولے میں ہوں، تمہاری امی پریشان ہے، میں نے یونیورسٹی سے معلوم کیا تو پتا چلا تم جا چکی ہو۔ ابو میں کچھ دیر میں گھر پہنچ رہی ہوں، پھر سب آ کر بتاتی ہوں۔ آپ اور امی پریشان مت ہو، میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ جلدی آؤ بیٹا۔ پروفیسر صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ تم نہیں جانتی پچھلے 2 گھنٹے میں ہماری کیا حالت ہوئی ہے۔ سوری ابو، میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں۔ اسی دوران میں طاہر کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ شہناز نے موبائل فون کے سگنل ہونے سے اندازہ لگایا کہ وہ شہر کے پاس ہی تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جنگل میں تاریکی چھا گئی تھی، اس لیے طاہر کو ہیڈ لائٹس میں راستہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ جنگل سے نکل کر سڑک تک آنے میں کامیاب رہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گی؟ طاہر نے پوچھا۔ صرف سچ، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ماں باپ سے جھوٹ بول کر لڑکیاں خود کو صرف پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں، اس لیے میں نے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ طاہر ہچکچایا، لیکن کہیں وہ میرے خلاف؟ جیسے مجھے یقین ہے وہ میرا سچ مان لیں گے، اس طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ آپ کو سراہیں گے۔ آپ نے سچ مچ بلند کرداری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ میں آپ کے اختیار میں تھی۔ خدا کی قسم میرے دل میں ایک لمحے کو بھی آپ کے لیے کوئی فاسد خیال نہیں آیا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، شہناز نے شرما کر کہا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ گھر میں تھے۔ ماں باپ پیار سے اور محبت سے شہناز کو دیکھ رہے تھے، بے قراری سے اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، وہ انہیں یقین دلا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پہلے پروفیسر صاحب نے طاہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شہناز جلدی سے بولا، ابو یہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ہی پڑھتے ہیں۔ پھر طاہر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر شہناز ماں باپ کو اپنے کمرے میں لے آئی اور انہیں بعض باتیں حذف کر کے ساری داستان شروع سے اب تک سنا دی۔ ماں باپ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ پروفیسر صاحب بولے، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ ربینہ نفیس سے فون کر کے معلوم کر لیں، میرا کیس وہی دیکھ رہی تھی۔ شہناز نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ فون کر کے ربینہ نفیس سے آنے کی درخواست کی۔ صورتحال جان کر وہ فوراً آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس نے خلیہ درست کر کے کپڑے بدلے، امی نے چائے بنائی، ربینہ نفیس 20 منٹ میں آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے سب سنبھال لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ رخصت ہوئی تو شہناز کے امی ابو بے حد مطمئن تھے۔ پروفیسر صاحب نے طاہر کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ انہیں اور بیگم دونوں کو یہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں کو یہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ شہناز کو پسند کرتا تھا۔ اس رات شہناز مہینوں کے بعد بے خوف اور سکون کی نیند سوئی۔ آؤ میرے پاس، اس نے ہاتھ پھیلایا تو شہناز بے اختیار اس کے پاس کھینچی چلی آئی تھی۔ تم کون ہو؟ میں طاہر ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سچ؟ ہاں، تمہاری طرح ایک خدا کا نام لیوا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، مؤذن نماز کی طرف بلا رہا تھا۔ اسے خواب کا خیال آیا تو وہ شرما گئی۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ یہ خواب سچ ہو جائے۔ 1 ہفتے بعد یونیورسٹی سے گھر آئی تو گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ کچھ خواتین تھیں، ان سے سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سمجھے کہ امی کی جاننے والی آئی ہیں۔ رات کو امی نے اس سے کہا، آج طاہر کی امی اور بہن آئی تھی تمہارے لیے۔ وہ حیران رہ گئی، وہ طاہر کی امی تھی؟ ہاں، اور تم انہیں پسند آئی ہو۔ اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ کیا میری مرضی کی اہمیت ہے؟ اس نے ماں کو غور سے دیکھا۔ ہاں نا میری بچی، ہمارے لیے تو تیری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، امی نے محبت سے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا، پھر بولی، امی آپ اور ابو کی مرضی، آپ جو بھی طے کر لیں گے مجھے خوش اور راضی پائیں گے۔ ہماری مرضی تو ہاں ہی ہے، تو میری بھی مرضی وہی ہے، اس نے بے ساختہ کہا، پھر شرما گئی۔ امی مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔